السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تو قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا، انتہائی مختصر انداز سے چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ سب تو پہلے تو میں احباب دے اگے گزارش کراں گا کہ جڑے ذرا ادھر بیٹھے نے سامنے آ جاؤ، اگر جے کسی نے مسئلہ ٹیک لگانا تو وہ لگا لے، باقی ذرا سامنے آ جاؤ، سامنے ٹیک لگا لو، جزاکم اللہ۔ یہ بھی ذرا ساتھی سامنے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ مسئلہ تسا سارے نے سنیا ہے کہ حافظ قرآن اللہ رب العالمین قیامت دے دن او دے والدین نو ایک اعزاز بخشن گے کہ انہاں نو نور دے ممبر دے اتے بٹھان گے اور انہاں دے سراں دے اتے ایک ایسا تاج سجان گے کہ ضوعہ کا ضوع الشمس، اس تاج دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی۔ یہ حافظ قرآن دا نہیں بلکہ یہ دے والد دا اعزاز ہے۔ اس واسطے میں درخواست کراں گا حافظ محمد افضل صاحب سے کہ وہ بھی ادھر مصلی پہ تشریف لے آئیں، آپ بھی تشریف لے آئیں، آپ کا یہ اعزاز ہے، آ جائیں، جزاکم اللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اعزاز دیا تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو اعزاز نہ دے؟ تشریف لائیں۔ یہ حافظ صاحب کے والد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلیٰ واسطے۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ جو بابرکت محفل ہے، یقیناً آپ سارے خوش قسمت ہیں جو اس محفل کے اندر تشریف فرما ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتوں نے آپ کو اپنے پروں کی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہے اور سکینت کا نزول بھی ہے، اور آسمانوں پہ اللہ رب العالمین آپ سب کا نام لے کر کے اپنے مقرب فرشتوں میں تذکرہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ محفل ہے کہ جو قرآن کریم کے اختتام پہ آج سجائی گئی ہے، کہ آپ کی اسی مسجد میں ہمارے فاضل بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد طیب افضل صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، ناظم مالیات حلقہ الشیخ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے رمضان المبارک کی
مقدس ساعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت آپ کو سنائی قیام اللیل میں، سب سے پہلے تو میں حافظ محمد طیب افضل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں، معاونین ہیں، منتظمین ہیں، سب کے لیے یہ مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ انہیں اس توفیق سے نوازا کہ انہوں نے رمضان المبارک میں اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنا۔ اور پھر اس کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ صاحب کے اعزاء و اقارب، ان کے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ، بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے سارے بھائی موجود ہیں۔ یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کیا ہے۔ اور یقیناً ان کی والدہ محترمہ بھی ہوں گی، ان کو بھی اور ان کے والد محترم کو، حافظ محمد افضل صاحب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ خود بھی حافظ قرآن، ان کی اہلیہ بھی حافظ قرآن، ان کے غالباً دو بیٹے بھی حافظ قرآن اور آگے پوتے بھی حافظ قرآن۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ مسلسل لڑی حافظوں کی ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر مزید اپنی رحمتیں نشاور فرمائے۔ آج کی اس مبارک محفل میں میں صرف ایک ہی بات آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم نے قرآن سنا بھی، قرآن سنایا بھی، قرآن پڑھا بھی، قرآن پڑھایا بھی۔ یہ صرف رمضان المبارک کے لیے قرآن نہیں ہے، اگرچہ اس قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، لیکن پورا سال، پوری زندگی کامیابی اور کامرانی تب ملے گی جب ہم اس قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، دو کام کریں۔ ایک کام یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر بندہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات جو ہے نا، کم از کم ایک رکوع، زیادہ نہ کریں، ایک رکوع، ایک صفحہ، ایک ورق یا ایک پاؤ یا نصف یا ایک پارہ، جتنا میسر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ فرض ہے۔ اور دوسرا کام یہ کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی صرف کم از کم ایک آیت جو ہے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں۔ اور یہ امید کرتا ہوں اگر یہ دو کام آپ قرآن کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے نا جی سب کا، پورا سال جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں ہے کہ آج قرآن، وہ کیا کہتے ہیں، 2 رکعت عید الفطر، نماز عید الفطر کھا دیا سیویاں لطا فکر، یہ کام نہیں کرنا کہ نماز عید الفطر پڑھ لیا بس، مسجد بھی گئی، نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا، یہ نہیں کرنا۔ پورا سال اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے تو میں پہلے ہی زیادہ وقت لگا چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، جو ہمارے اسی مسجد کے امام تراویح بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، ان سے ملتمس ہوں محترم جناب حافظ محمد طیب افضل صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں واعظ و نصیحت فرمائیں اور اس کے بعد دعائے خیر فرمائیں۔ حافظ محمد طیب افضل صاحب۔